زکوٰۃ کے مسائل۔ ایسا شخص جس کے پاس اس کے ضروریات سے زائد اتنے پیسے یا چاندی نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس اپنا گھر ہے اور اس کی ضروریات کے سامان ہیں، فریج ہے، برتن ہیں، موٹر سائیکل ہے، لیکن اس کی تنخواہ بھی ہے، تنخواہ اتنی نہیں جس سے اس کے گھر کا خرچ چل سکے، بچوں کی فیسیں ہیں اور راشن ہے، دیگر چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کا اپنا رہنے کے لیے جس میں وہ رہ رہا ہے، ایک مکان اس نے کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، اور اس سے جو کرایہ آتا ہے اس سے اس کا گزر بسر صحیح پورے سے نہیں ہو رہا، ہر مہینے پریشانی ہوتی ہے، بجلی کے بل ہیں، دیگر ضروریات ہیں، اور کوئی چیز ایسی ہے بھی نہیں اس کے علاوہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ تنخواہ میں کسی بھی معاوضے میں نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ کسی رفائی مشینری کے لیے، پلاٹ کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی رقم سے ہاسپٹل بنانا یہ صحیح نہیں، کوئی پل بنانا صحیح نہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی مستحق بیمار کو دوائی لے کر کے دے سکتے ہیں، یا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو راشن دلوا سکتے ہیں۔ کوئی بچہ ہے، غریب ہے، اور اس کی نکاح کا مسئلہ ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، یا والدین غریب ہیں تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر ماں باپ تو مالدار ہیں لیکن ان کی بالغ اولاد جو ان سے الگ رہتے ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ غریب ہیں، حالانکہ ماں باپ مالدار ہیں، تو ان کے جو غریب اولاد ہے اور شادی شدہ ہیں، بڑے ہیں، بالغ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عورت بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ اپنے والدین کو نہیں دی جا سکتی، دادا دادی، نانا نانی، انہیں نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اپنی اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسہ نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نہ ہی شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، اور نہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے۔ نہ ہی زکوٰۃ جو ہے وہ کسی کافر کو دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ سید کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ اب سید میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد، اور حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد، حارث بن عبد المطلب کی اولاد، ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کل سے ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی تھی، تو میں نے کہا آپ حضرات سے عرض کر دوں۔ ہم اپنے گھروں میں زکوٰۃ جو کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں
انہیں ہم دے دیتے ہیں، راشن دے دیتے ہیں یا زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور وہ غریب بھی ہوتی ہیں، مستحق بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، شریعت مطہرہ نے جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب مسلمان یہاں اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کو جان پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے نمازیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اچھی تعداد میں، جو واقعتاً مستحق ہیں، اور ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے سامنے وہ زبان کھولیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماسیوں کو نہ دیں، ضرور دیں۔ ہمارے ادارے میں 2 کام کرنے والی خواتین، یہ پچھلے سال کی میں بات بتا رہا ہوں، تو ایک نے دوسری کو بقرہ عید کے بعد دالیں بیچیں، اونے پونے میں، کہا کہ میرے پاس دالیں رکھی ہوئی ہیں، تم خرید لو۔ دوسری ماسی کو اس نے دالیں بیچیں اور پتہ نہیں کتنے راشن جمع کیے۔ مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اگر سارے سال کے بھی راشن جمع ہو جائیں تو بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کا تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں۔ لیکن ذرا یہ سمجھیں کہ بعض ایسے مستحق ہیں جن کو ایک بھی نہیں مل پا رہا۔ ابھی جب ہم سیلاب زدگان کے لیے جایا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ، آپ نے اخبارات میں بھی سنا ہوگا، لوٹ لیا، ٹرک لوٹ لیے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو روڈوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ جو کوئی گاڑی آئی یا تقسیم کرنے والے آئے تو ان کو مارا پیٹا، وہ ادھر ادھر ہو گئے، پورا ٹرک لوٹ لیا یا سامان لے لیا اور اپنے خیموں میں جمع کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ جو پیچھے پانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان تک کوئی ایک بھی نہیں پہنچنے والا۔ میری عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھیں، نظر کریں، سمجھیں کہ بھئی کون آدمی ایسا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک صحابی کے ہاں گوشت بھیجا کسی نے، تو انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ مستحق کون ہے، تو انہیں ایک اور نظر آیا، ان کے ہاں بھیج دیا۔ جب ان کے ہاں پہنچا تو انہوں نے سمجھا کہ مجھ سے زیادہ مستحق کون ہے، تو انہوں نے تیسرے کے ہاں بھیج دیا۔ جب تیسرے کے ہاں پہنچا تو اس نے سمجھا کہ مجھ سے زیادہ مستحق، انہوں نے چوتھے کے ہاں بھیج دیا، انہوں نے 5ویں کے ہاں بھیج دیا، انہوں نے 6ٹھے کے ہاں بھیج دیا، انہوں نے پھر اس گھر میں بھیج دیا جس گھر سے گوشت گیا تھا۔ یہ ایمان والوں، ہم ان کی اولاد ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ میری درخواست صرف آپ سے اتنی ہے، ہم ماسیوں کی ضرور دیکھیں، وہ تو وہ ہیں جو ہر مہینے آپ سے باجی کچھ دے دو، صاحب کچھ دے دو، ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے۔ لیکن ہمارے محلوں میں، ہماری مسجد میں، ہمارے نمازیوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے نہایت قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ان کو تلاش کریں اور اپنے محلے میں ڈھونڈیں، اپنی گلی میں ڈھونڈیں کون ایسے لوگ ہیں، پھر انہیں ہم دیں، خاموشی سے، رازداری سے انہیں دیں۔ اور یہاں دوسری بات، جو مستحقین ہیں مسجد میں، محلوں میں، ان سے میری درخواست ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموش ذریعے سے ان کی معاونت ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا کر دیا، عزت آبرو سے پورا کر دیا، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، اب اگر کسی اور جگہ سے ان کی معاونت آتی ہے تو وہ کسی اور کی طرف متوجہ کر دیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے
عزت عافیت اور وقار سے ہماری ضرورت کو پورا کر دیا، فلاں بیچارہ جنہیں ہم جانتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان تک پہنچا دیں۔ تو اس طرح سے سب کی معاونت ہو جائے گی، کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔